باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ آمین۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان تمام مشنریز فادرز کے لیے، سسٹر صاحبات کے لیے، مبشران انجیل کے لیے جو ایمان کا بیج بوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ مہربان خدا ان سب کی روحوں کو اپنے حضور قبول کرے۔ آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار مناتے ہیں، ان کی روحوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ زندگی میں بہت سی ایسی حقائق ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، ان میں سے موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ اس حقیقت کا سامنا کرے گا کیونکہ موت اٹل حقیقت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری بمطابق مقدس یوحنا اس کے 11ویں باب میں سے۔ جب مریم لازر کی بہن وہاں آئی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پس جب یسوع نے اس کو دیکھا کہ روتی ہے اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے روتے ہیں، تو روح میں آہ کھینچی اور گھبرا کر کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند چل اور دیکھ لے۔ اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔
لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع نے اپنے میں پھر آہ کھینچ کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا کہ پتھر ہٹا دو۔ مرحوم کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا، اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو میری ہمیشہ ہی سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا ہے، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار مناتے ہیں، ان کی روحوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ زندگی میں بہت سی ایسی حقائق ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، ان میں سے موت بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ اس حقیقت کا سامنا کرے گا، کیونکہ موت اٹل حقیقت ہے، بھاگ نہیں سکتے اس سے، انکار نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے اور ہر انسان نے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ مگر ہم اکثر موت کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی موت کی خبر سننا نہیں چاہتا، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے خوف آتا ہے۔ مگر خداوند کے پاک کلام میں مقدس شمعون جب بچہ یسوع ہیکل میں لایا جاتا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، ہے خداوند اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق دنیا سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ جس کا انتظار تھا اس کو دیکھ لیا ہے، اس کا دیدار کر لیا ہے، خدا کی موجودگی کا تجربہ کر لیا ہے، خدا کی محبت کو دیکھ لیا ہے۔ میرا زندگی کا مقصد پورا ہوا، میں تیار ہوں۔ اپنے لیے موت مانگتا ہے کہ میں تیار ہوں۔ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ خدا سے ملنا، خدا کا دیدار کرنا، اس کے رحم کا تجربہ کرنا، اور وہ میں نے کر لیا ہے۔ جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب کوئی اور مقصد نہیں رہا۔ اب اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق رخصت کر۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ موت میرے لیے نفع ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے، وہ جانتا ہے۔ اور مقدس پولس رسول کی ساری جو پریچنگ ہے، یاد رکھیں، وہ مسیح خداوند مصلوب اور زندہ یسوع پر ہے، جس نے جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے مسیح خداوند زندہ کا تجربہ کیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ موت میرے لیے نفع ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی کے بعد نئی زندگی شروع ہوگی، یسوع کے ساتھ ہوگی، اور میری تیاری ہے۔ تو جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم زمین پر روحانی تیاری کریں۔ اور یاد رکھیں، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ شاید ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ موت سے زندگی ختم ہو گئی۔ موت شاید زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ موت سے ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، خدا کے ساتھ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی جو زمینی زندگی ہے، عارضی ہے،
چند سالوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکے آسمانی زندگی پانے کے لیے۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور باپ کے پاس تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ اصل ٹھکانہ تمہارا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں، یہ عارضی ہے۔ اصل گھر جو ہے، حقیقی گھر جب آسمان پر ہے، اس کی میں تیاری کرتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ جتنا پیار دکھاؤ گے، جتنی محبت دکھاؤ گے، خدا کو فکر ہے کہ یہ میرا گھر نہیں، اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو، جہاں پر آپ کا اصل گھر ہے۔ یہ اصل گھر نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 70 یا 80 برے اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا، تیری پہچان، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ میری پہچان کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، ہم نے اسے جاننا ہے۔ ہم روزمرہ کے کام کرنے کے لیے ہمارا ID کارڈ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ بھی کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو آپ کی ID چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤں، اس ملک میں رہیں یا ملک سے باہر رہیں، تو آپ کی ID پہچان وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو آپ اس کو پاس رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری پہچان کیا ہے، ایک دم آپ بتائیں گے اور سنبھال کے رکھنا۔ اس کے ساتھ رکھیں یہ دنیا میں، یہ دنیا کی ہے، اور اس کے ساتھ کہ میری اپنی پہچان کیا ہے، یہ ہمیں یہاں سے ملی ہے، میری ID ہے، تو میری اصل پہچان کیا ہے وہ یاد رکھیں کہ حقیقت میں میری اصل پہچان کیا ہے۔ جب اس کی سمجھ آ گئی نا تو اس زندگی کے بعد بھی زندگی آسان ہو جائے گی، اس زندگی کے بعد اگلی زندگی آسان ہو جائے گی، جس کو اصل اپنی ID کا، اپنی پہچان کا پتہ چل گیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے واضح طور پر انسان تو خاک ہے اور یہ ہماری پہچان ہے۔ تو جب پہچان یہ حقیقت یہ ہے تو پھر غرور تکبر نہیں کرنا، عاجزی حلیمی۔ جب میری پہچان یہ ہے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ جائے گا، تو مجھے عاجز بن کے رہنا، حلیم، زبان میں بھی حلیمی، کردار میں بھی حلیمی اپنانی ہے، تو عاجزی اپنائیں، حلیمی، یہ آپ کی پہچان۔ کسی نے پوچھا مٹکے سے اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے، ٹھنڈا کیوں ہے اتنا؟ کسی نے مٹکے سے پوچھا تو اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ کیونکہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ تو ہم نے ہمیشہ چھوٹے سے بڑے سے، غریب سے امیر سے، ہر بندے سے زندگی میں عاجزی، جتنا تو بلند ہو، جتنا تو کامیاب ہو، جتنی تو ترقی کرے، حلیمی رکھ، اور وہی رکھے گا، کیونکہ جو اپنی پہچان کو جو بھول جاتا نا وہ نہیں رکھ سکتا۔ جو بھول جاتا اپنی پہچان، اس کا ہر ایک کے ساتھ رویہ فرق ہوگا۔ جو اپنی پہچان بھول جاتا ہے وہ ہر ایک کی قدر کرے گا، پیار کرے گا، ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی حلیمی کے ساتھ بات کرے گا۔ اتنا حلیم کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے اپنی پہچان کا پتہ ہے، خاک اور خاک میں۔ آج اسی آئے تھے، آج اسی آئے تھے، ایک دن اسی لے آئے جاواں گے، ساڈی پہچان ہے وے۔ آج اسی آپ ہی آئے ہیں، ایک دن سانو لے کے آنا ہے انہاں۔ کیا انسان آج غور کر، اصل یہی ہے، یہی پر سب نے آنا ہے، یہی پر۔ تو آج ہم سب کو یہ دعوت ہے۔ مسیح خداوند نے جب علانیہ زندگی کا آغاز کیا تو کہا توبہ کرو، تو ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ آج آئے ہیں، کل لائے جائیں گے۔ یہ میری پہچان اصل ہے، یہیں پر میں نے آنا ہے، یہیں پر میں نے دفنایا جانا ہے، یہیں مٹی کا حصہ بن جانا ہے میں نے۔ اور اکثر ہم گیت گاتے ہیں، اچے محل چباڑے تیرے ہور نہ نمالن نے، منڈیاں پہ جانیاں نے، تہاڈا کسے ہور نے لے لینا ہے، کیونکہ حقیقت جو تہاڈا ہے ہی نہیں، تہاڈا اصل گھر ہے نہیں۔ اس نقل گھر واسطے بہت کچھ کرنے ہیں، بھج دور، بڑی محنت کرنے ہیں نقلی گھر واسطے۔ ساڈا اصل گھر آسمان تے عارضی، یہ ختم ہو جانا ہے، یہ تے ملن ہے، اینو ملن واسطے بڑے تیار نے، اینو حاصل کرنے واسطے سارے دی نظراں نے۔ اس گھر وہ تانوں ملنا ہے، وہ واسطے محنت کریے۔ آج دی پہلی تلاوت دے وچ جو حکمت کتاب سے لی گئی، راستگاروں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں، راستگاروں کی، جنہوں نے حلیمی نو اپنایا، عاجزی نو اپنایا، محبت نو اپنایا،
قدر کیتی, خدمت کیتی, پیار کیتا, احساس کیتا, محبت کیتی, سب نو قبول کیتا, کوئی فرق نہیں رکھیا. راستکاروں کی انہاں دی گل کرتی جا رہی ہے. راستکاروں کی انہیں خداوند کے ہاتھ میں ہیں, عذاب نہیں چھوئے گا. خدا نے آزمایا, دیکھا, پرکھا, جانا, پورے لائق پائے گئے, تولے گئے تو پورے نکلے. پرانے عہد نامے میں لکھا ہے انسان سال دی طرح ناپیا جائے گا, جس طرح دیوار بنائی جاتی ہے نا, سال لگائے ہیں, بالکل سیدھی ہے. انسان دی بھی اسی اپنی زندگی تے غور کریں. راستکاروں کی روحیں اور وہ خدا کے لیں عذاب نہ چھوئے گا. وہ خدا کی وفا کو محسوس کریں گے. ان کا انعام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے دا وفادار ہے, میں جو زندگی کا تاج دوں گا. تو کون سے اچھے کام تھے؟ توبت کے. مردوں کو دفنانا, ان کے ساتھ محبت دکھانی. خدا کو یہ بات پسند آئی, محبت دکھائی, پیار دکھایا. اس لیے یہ رحم کا کام ہے, رحم کا کام ہے, اور یہ وہ کیا کرتا تھا. اور یاد رکھیں جو ہمارے عزیز خدا میں سو جاتے ہیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. مکابین کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جو آفری ہے, نذرانے جو ہیں یروشلم میں ہیکل میں بھیجے, ان کے لیے دعائیں بھیجی کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے. خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنا. اس لیے یاد رکھیں اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, کروانی چاہیے, پاکماز کروانی چاہیے, تاکہ وہ پاکیزگی کے عمل سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. کبھی مرتے نہیں ہیں. مسیح خدا نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. تو ہمارے عزیز مرتے نہیں ہیں, ان کی حالت بدلتی ہے, زمینی زندگی سے آسمانی زندگی میں چلے جاتے ہیں. کبھی نہیں مرتے, یاد رکھیں, ختم نہیں ہوتے. اس لیے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہیں. ہم سب یسوع کا پاک بدن لیتے ہیں. یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں کہ جو میرا بدن کھاتا ہے, میرا خون پیتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. تو یاد رکھیں پاک شراکت رہنی چاہیے. اس لیے بچوں کی تیاری کرواتے ہیں کہ جلدی جلدی 12-13 سال کا ہو گیا پاک شراکت لے, کیونکہ یسوع کا وعدہ پاک کلام میں لکھا ہے نا کہ جو یسوع کا بدن کھاتا ہے وہی زندگی پائے گا. اس کے لیے اس کی تیاری کریں تاکہ یہ زندگی پائے, یسوع کے ساتھ جڑ جائے. یوحنا کی انجیل کے 15 باب میں میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. یسوع کے بغیر کچھ نہیں, زندگی نہیں پا سکتے, ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے. اس لیے ہم یسوع کا پاک بدن لیں. اور 10 حکموں میں میرا دن پاک ماننا, اتوار کا دن سارے کام چھوڑ دیں, خدا کے گھر میں جائیں, خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں, کیونکہ میری روحانی تیاری ہے, مجھے خدا کے ساتھ جڑنا ہے, مجھے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے, ورنہ زندگی نہیں پا سکتا. تو خدا کے ساتھ جڑے رہنا, دعا کرنا, کلام سننا اور یسوع کا پاک بدن لینا ہے. جو یسوع کا پاک بدن لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اور اس طرح ہم مضبوط ہوتے ہیں, یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں. ہمیں یسوع کے ساتھ جڑنا ہے, یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے, یسوع کے ساتھ زندگی ہے. اس کے ساتھ اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھیں اکثر ہم کبھی میں نے بتایا کہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں. زندگی کی حالت بدلتی ہے, زمینی زندگی آسمانی زندگی میں چلے جاتے ہیں, مگر کبھی کبھی تو ہم جو انسان زندہ ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں اپنے رویوں سے. جب ہم ان کو بھول جاتے ہیں, ملنا لانا چھوڑ دیتے ہیں, بات کرنا, تو یاد رکھیں آپ کا یہ برا رویہ ان کو جیتے جی مار دیتا ہے. وہ آپ کے لیے ابھی مردے ہی ہیں, آپ نے اس کو مردے ہی بنا دیا. تو اپنے عزیزوں کے جو خدا میں سو چکے ہیں, جب ہم دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں, ہم کی قبر پر جانا بھول جاتے ہیں, پھونک پھینکنا اور کینڈل جلانا بھول جاتے ہیں, تو یاد رکھیں ہم نے ان کے ساتھ رابطے ختم کر دیا, محبت دکھا ہی نہیں رہے, بھول گئے ہیں. وہ تو زمینی زندگی سے آسمانی زندگی میں گئے ہیں. اور لکھا ہے کہ ایک دن وہ مسیح کی طرح جی اٹھیں گے, ہم بھی ایک ہی جگہ پر ہوں گے, ایک ہی جگہ پر. یسوع مسیح کے پاک بدن کو اثر کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے جسم کا سراری حصہ بن جاتے ہیں, ابھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنی ہیں, محبت ہی کھانی ہے. نہ تے اماں نے ہون سوٹ منگنا, نہ ابے والا نے ہون میڈیسن لی پیسے منگنے نہیں. خدمت چلی گئی, خدمت نہیں کر سکتے. ابا جی بھی چلے گئے, اماں جی بھی چلے گئے, ہوندے تے سوٹ لے کے دیندے, ہوندے تے میڈیسن لے کے دیندے, ہوندے تے پیار بہاندے, تحفے دیندے, گفٹ دیندے. موقع چلا گیا, نہیں گیا. اب بھی محبت ہی کھا سکتے ہیں, دعا کر کے, پاک ماس کروا کے, قبر پر جا کر, خوبصورت پھول لے کر جا کر.
जब उनकी दुआ हो तो खुशी के नाल उन्हां दी रोटी बनवाओ प्यार वहाना ना अब्बू के नाल वहांदे रहना तो ये मोहब्बत दिखाएं मौका ज़ाया नहीं हुआ अभी तक मौका ज़ाया नहीं हुआ तो जब उनकी ये ना सोचते हैं उनको रोटी कौन बनवाएगा ये बड़े भरा की जिम्मेदारी है छोटे की किरी जिम्मेदारी है बरकत आपने लेनी है उनकी दुआएं आपके साथ हैं आप गए हैं कब्र पर विजिट किया है अब्बे आंधी थपकी दे नाल तो मजबूत हो जाना दलेर हो जाओगे जिंदगी के हालातों का मुकाबला करना सीख जाओगे तो कुव्वत मिलेगी अब्बे ना मिल के आयो ना तो जिंदगी का अब्बा जी नहीं आ गए तो होन बड़ा मुश्किल लगता नहीं लगेगा अब्बे ना मिले नहीं तुसी कभी अब्बे ना गल की नहीं जाके तो वेखो तो थपकी मिलेगी मजबूत हो जाओगे अम्मा जी नहीं रहे नहीं जाके तो मिलो गल तो करो तो गल करेंगे लो तो ताकत मिलेगी उन्हें दुआवां अज भी तुहाडे नाल ने हमेशा तुहाडे नाल ने तुसीं महसूस करोगे अपनी मुहब्बत बहाओ उन्होंने मिलो उन्होंने सुनो उन्होंने गल करो तो ही महसूस करोगे तो हमेशा उन्होंने नाल अपनी मुहब्बत वहांदे रहा करो मुहब्बत वहांदे रहे ये नाल एक दिन असां इस दुनिया तो चले जाना है असीं उन्होंने हमेशा दुआ करी नाइन शहर च एक मौजदा होया नौजवान लड़के नूं मर चुका ही कब्रिस्तान लैके जा रहे सन जनाजा दफनाने वाले हैं मसीह खुदा ने जिंदा कर दें बाइबल मुकद्दस से बिल्कुल नहीं लिखा और नौजवान लड़का बहुत नेक सी अच्छा सी कुछ नहीं लिखा क्या लिखा है मर चुका था ना तो वो दुआ मांग सकता था ना वो कह सकता मुझे ज़िंदगी दे दें ना उसको अच्छे कामों की वजह से ना उसकी दुआ की वजह से ना उसके अच्छे कामों की वजह से दोबारा से ज़िंदगी मिली है क्यों मिली है उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी मसीह खुदावन ने रहम किया उसकी माँ पर यानी माँ अंदर से रो रही थी तो इसी तरह जब हम दुआएं करते हैं अंदर से रोते हैं दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं के वसीला से जो हमारे अजीज़ मर चुके होते हैं उनको दोबारा से ज़िंदगी मिल जाती है दोबारा से ज़िंदगी मिलती है लूका रसूल की इंजील में लाजर और अमीर आदमी का जिक्र किया जाता है तो एक ने अपनी ज़िंदगी आशीषण में गुजारी है सब अमीर होना बुरी बात नहीं है कि उसको दोज़ख नहीं उसके पास सब कुछ था मगर उसने इंसानों की कदर नहीं की ज़िंदगी का मकसद को भूल गया इंसानों से प्यार करना इसलिए यीशु मसीह खुदा से प्यार और हमसाए से प्यार इत्थों ही ज़िंदगी मिलनी चाहिए कुछ नहीं और खुदा ना प्यार तो इंसानों के नाल प्यार सब कुछ ऐशो इशरत करता रहा कित्थे गया दोज़ख च गरीब लाजर आदमी बीमार भी सी गरीब भी सी भुखा भी सी उन्हें हमेशा सबर किया बर्दाश्त किया किसी ने बुरा नहीं किया कोई गिला शिकवा नहीं जिंदगी इस वास्ते उन्हें ज़िंदगी मिल गई हमेशा की जिंदगी च गया उत्थे जाके अमीर आदमी आंदा मेरे भरा भी पिछे है नहीं उन्होंने फिक्र करता पै चला गया दुनिया छड़ के मगर फिक्र पिछे लाभता है फिक्र इस तरह सानू भी उन्होंने दिन तेरे जिन्होंने साड़ियाँ दुआवां की ज़रूरत है दुआ करनी चाहिए उसको बिका मेरे भाई पीछे हैं यानी कभी मरते नहीं हैं उसकी ज़िंदगी की हालत बदली है ज़िंदगी की हालत बदली है इस ज़िंदगी से आसमानी ज़िंदगी में हमेशा के अजाब में गया ज़िंदगी की हालत बदली है ख़त्म नहीं हुआ इसलिए वो कहता है मेरे भाई घर में 5 भाई भी हैं उनके पास भी जाएं और उनको बताएं उसने कहा अभी वक्त नहीं है उन असी भी याद रखो साढ़े को वक्त है एक वक्त आना साढ़े को वक्त नहीं होना तैयारी का प्यार वहान का खुदा की गल सुनन का ते अमल करन का वक्त नहीं होना इस वक्त हुण वक्त है अज वक्त है सोचिए ज़ाया ना करिए ये वक्त चले जाना में जिंदगी मौत का सामना करना हुण वक्त है वो को वक्त नहीं सी हुण वो सोचदा वो गलतियां कर बैठा वां गलती जान बैठा वक्त खो बैठा असी गौर करिए जिंदगी च भावें तो छोटे काम करिए छोटी नेकियां करिए ईमानदारी ना दिल ना करिए छोटी नेकियां करिए दिल ना करिए कोई दिन भी ऐसा ना गुजरे जिस नेकी ना करो छोटी नेकियां करते रहोगे तो वड्डे वड्डे काम वेखोगे खुदा साडे कोई नहीं चाहता बहुत वड्डे काम छोटे छोटे मुकद्दस मदर रीज़ा कहती है कि छोटे छोटे काम दिल से करो तो खुदा को ये पसंद है तो आए खुदा से फजल मांगे खुदा किन्ने दिन किन्ने महीने किन्ने साल तेरे तो दूर आऊँ जेह्ड़े काम करने नहीं कर पाया अम्मी अब्बू की खिदमत नहीं कर पाया बजुर्गों को प्यार नहीं मार पाया भैन भरावां तो दूर ही रहा वां रिश्तियां की कदर नहीं की तेरा कलाम नहीं सुनिया तेरे घर नहीं आया माफ़ी नहीं मंगी अज मैनू माफ़ कर दे मेरी हकीकत पहचान है वे मैं इत्थे ही आना है तो इत्थे ही दफना जाना इस मिट्टी ना मिट्टी हो जाना मैं तो अज खुदा को माफ़ी मंगीए तो खुदा दे नाल चलीए मसीह खुदा दे वसीले नाल आमीन।